بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج دو اہم مسئلے ہیں اور وہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں بنت فرقان بیگوسرائے بہار سے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بدصورت بچے کس عورت کے پیدا ہوتے ہیں نا، بچے پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ ماں باپ کچھ اور ہیں، بچے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دونوں ماں بھی اور باپ بھی دونوں خوبصورت ہیں، لیکن بچے اس طرح پیدا ہوئے خاندان میں کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں، اس طرح بدصورت بچے پیدا ہو جاتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے جس کا تعلق حلالہ سے ہے اور جس کا تعلق طلاق سے ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جہاں سے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کو اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور مسلسل اور تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس مقام کے اوپر ہیں وہاں پہ ہمارے اکابرین علماء کرام بھی ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو انبیاء کے وارث نہ ملے، ایسی کوئی خطہ نہیں ہے جہاں پہ علماء کرام نہ ملے۔ تو آپ جہاں پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، اپنے ارد گرد جو علماء کرام ہیں آپ ان سے رجوع کیا کیجئے اور باضابطہ جا کر کے ان کے سامنے بیٹھ کر کے، اگر تنہائی کے مسئلے ہوں تو تنہائی کے اندر، اور اگر کھلے عام مسئلہ پوچھ سکتے ہیں تو کھلے عام پوچھیں۔ آپ کو علماء کرام وہاں پہ آپ کے حالات کو دیکھ کر کے مسائل بتائیں گے۔ ابھی یہ جو بنت فرقان بیگوسرائے سے ہیں، اپنے علاقے کا نام نہیں لکھے ہیں، صرف بیگوسرائے۔ بیگوسرائے ایک زرخیز علاقہ ہے علمی اعتبار سے، اور وہاں پہ میرا مادر علمی بھی ہے، جامع رشیدیہ جامع مسجد بیگوسرائے۔ اور بیگوسرائے وہ سرزمین ہے جہاں پہ بہت سارے علماء کرام ہیں اور خود میرے اساتذہ کرام ہیں۔ کچھ اساتذہ کرام اللہ کے پیارے ہو گئے، جس میں حضرت مولانا شفیق عالم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور میرے استاذ محترم بھی تھے۔ حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا حسنین صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، یہ بھی گزر چکے۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے میرے اساتذہ کرام وہاں پہ موجود ہیں، خاص کر کے جامع رشیدیہ میں۔ میں ان علاقے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا سماجی زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا رضاعت کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ بذات خود جامعہ پہنچیں اور وہاں پہ علماء کرام ہیں، خاص کر کے حضرت مولانا سیس عالم صاحب مد ظلہ العالی جو میرے استاد محترم ہیں، حضرت قاری قیام الدین صاحب مد ظلہ العالی وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور میرے ساتھیوں میں سے بہترین عالم دین حضرت مولانا مفتی خالد نیموی مد ظلہ العالی بہترین عالم ہیں اور اس علاقے کے اندر اور خود جامعہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ حضرت سے رجوع کیا کریں اور پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اپنے علاقے کے علماء کرام سے آپ رجوع کریں، وہ آپ کو سامنے بیٹھا کر کے بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر، جب مسئلہ میرے پاس آیا ہے بنت فرقان بیگوسرائے سے، تو آئیے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جس کا تعلق طلاق سے ہے، عورت یہ کہہ رہی ہے کہ طلاق دیتے ہیں شوہر اور سزائیں ملتی ہے عورت کو۔ یہ بات سرے سے غلط ہے۔
عورت کو سزا نہیں ملتی ہے، بلکہ سزا تو شوہر کو مل رہی ہے۔ بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق طلاق بھی ہو۔ طلاق کے اندر بھی سنت ہیں، اور طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر کیا ہے، الطلاق مرتان۔ وہاں پہ پوری تفصیلات آپ دیکھیں اور تفاسیر کی کتاب کو دیکھیں، لیکن دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ کو جس طرح کے مسئلہ ہو، چاہے شوہر نے 1 طلاق دیا ہے تو 1 طلاق کے متعلق آپ علماء سے پوچھیں، اور اگر 2 طلاق دیا ہے تو 2 طلاق کے متعلق پوچھیں، اور اگر 3 طلاق دیا ہے، بیک وقت دیا ہے یا الگ الگ جگہوں پہ دیا ہے، تو وہ سارے مسئلے علماء کرام کے سامنے رکھیں تاکہ تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دے سکے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو جس طرح نکاح ہم کرتے ہیں بطور انسان کے اور بطور مسلمان کے، بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، اور جب کبھی طلاق کی ضرورت پڑ جائے تو طلاق بھی اسی طرح دینی چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس طرح قرآن اور احادیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو، اور اس پاکی کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت بھی ادا نہ کیا ہو، اگر طلاق دینی ہو تو اس حالت میں 1 طلاق دے دیں، اور جب عدت گزر جائے گی تو بیوی خود بخود آپ کی نکاح سے ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی وہ۔ اس کے اندر کوئی الجھن ہے ہی نہیں۔ الجھن جب ہوتا ہے جب ہم ایک وقت میں 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، 1 طلاق ہو یا 2 طلاق ہو، طلاق رجعی ہے، عدت کے درمیان آپ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 طلاق ہو جائے وہ طلاق مغلظہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے وہ؟ طلاق مغلظہ۔ اور اس حالت میں آپ اپنے پہلے شوہر سے رجوع کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب آپ عدت کے بعد آزاد ہیں، اور آزاد ہونے کی وجہ سے آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی سے شادی کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، اور اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مت کیجیے، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ عزت و عفت بچا کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں بغیر شوہر کے تو آپ گزار لیجئے، شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ماں اور بہنوں کو غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ ہم اگر پہلے شوہر ہی کے پاس آنا چاہتے ہیں تو شریعت نے ذرا راستہ اس کو الگ سے بتایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں اس پوری روداد کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں، کہ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہیں 3 طلاق کے بعد، طلاق مغلظہ کے بعد، شریعت نے تھوڑا سا راستہ الگ بتایا ہے۔ اس راستے کے اوپر چل کر کے آپ پہلے شوہر کے پاس آ سکتے ہیں، ورنہ ایسے شوہر کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس شوہر سے آپ محبت کر رہے تھے، جس شوہر کو آپ اچھا اچھا کھانا بنا کر کے دے رہے تھے، جس شوہر کے آپ کپڑا دھوتے تھے اور کپڑے کے اندر پریس بھی آپ ہی کرتی تھی، اور اس طرح وفادار بیوی بن کر کے رہتی تھی آپ، اور ذرا سا غلطی کے اوپر شوہر نے آپ کو 3 طلاق دے دیا، تو اب اس شوہر کے پاس اور ایسے نالائق کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ طلاق مرد دے رہے ہیں اور سزائیں عورتوں کو مل رہی ہے، یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے۔ یہ اسی وقت اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو بات اچھی طرح آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، اسی وقت آپ کو غصہ آتا ہے
کہ علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر کا منہ دیکھنے کے لیے، عام کا کہنا یہی ہے کہ غیر کا منہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم پہلے شوہر کے پاس آئیں گے۔ علماء کرام یہ آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ غیر کا منہ دیکھنے کے لیے، آپ علماء کرام کی بات کو سمجھتی نہیں ہیں۔ آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شوہر نے آپ کو طلاق دے دیا طلاق مغلظہ، وہ آپ کے لیے غیر ہو گیا۔ اب اگر آپ اسی کے ساتھ رہیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ غیر کو منہ دکھانا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اگر آپ دوسری شادی کر لیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، تو اب وہ دوسرا شوہر آپ کا غیر نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ وہ دوسرا شوہر آپ کا شوہر ہے، آپ کا پتی ہے، وہ غیر نہیں ہے۔ غیر تو وہ ہو گیا جنہوں نے آپ کو طلاق دے دیا۔ لیکن آج کی عورتوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ الجھن کی شکار ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے شکار ہوتی ہے کہ وہ بات کو اچھی طرح سمجھتی نہیں ہے۔ تو 3 طلاق، 1 طلاق طلاق رجعی، 2 طلاق طلاق رجعی، 3 طلاق طلاق مغلظہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ طلاق مغلظہ ہو جانے کے بعد آپ عدت کے درمیان بھی پہلے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اور عدت کے بعد بھی پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہیں۔ جانا ہے تو شریعت نے یہی رولز بتایا ہے، یہی طریقہ بتایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ پہلے شوہر سے شادی، دوسرے شوہر سے شادی کریں، شادی ہو جانے کے بعد کسی بھی بنیاد کے اوپر دوسرے شوہر نے آپ کو طلاق دے دیا اور پھر آپ عدت گزار لیے، اب پہلے شوہر نے آپ کو آفر دیا کہ تم میرے نکاح میں آ جاؤ، تو اب آپ کے لیے پہلا شوہر جائز ہے، کیونکہ دوسرا شوہر کے پاس آپ رہے 6 مہینہ، سال بھر، 10 سال، جتنی بھی سال رہے آپ سکون کے ساتھ رہے اس کے پاس، کسی بھی بنیاد کے اوپر دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دیا آپ کو، اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے شوہر کے پاس چلے جائیں، تو اب آپ جا سکتے ہیں۔ شریعت نے اسی کو حلالہ کہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ شوہر کے اوپر، پتنی کے اوپر کسی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ شریعت نے مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ دوسری شادی کریں اور اس کے بعد اس سے طلاق لے کر کے پہلے شوہر کے پاس آئیں، اس طرح کی کوئی قید و بند ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو طلاق کا اور خلا کا جو مسئلہ ہے وہ علماء کرام کے سامنے جا کر کے پوچھیں۔ اور ہمارے علاقے کے اندر بعض دفعہ گاؤں کے اندر، قریہ کے اندر لوگ حلالہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے اور جنہوں نے کروایا ہے اس کے لیے بھی لعنت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی حلالہ کی نکاح کے بارے میں بات ہوتی، کب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ہم لوگ اس نکاح کو زنا تصور کرتے تھے، اس نکاح کو نکاح ہی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ نکاح باطل ہے۔ کس کے لیے؟ حلالہ کے لیے۔ حلالہ کے لیے نکاح کرنا اور حلالہ کروانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو گاؤں اور سماج کے اندر جو اپنے قریبی ہوتے ہیں اس سے رسماً نکاح پڑھا دیتے ہیں، اور ایک گلاس پانی پلا دیا اور پھر اس شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، اور پھر عدت گزار کر کے وہ پہلے شوہر کے پاس آ جاتی ہیں۔ ایسے نکاح پڑھانے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، اور جنہوں نے اس طرح کا کروایا ہے کام اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس طرح کر کے پہلے شوہر کے پاس آ گئے تو جب تک آپ پہلے شوہر کی نکاح اس کے اندر رہیں گے تو یہ زنا ہی تصور کیا جائے گا، اگرچہ کسی نے آپ کا نکاح کیوں نہیں پڑھا دیا گیا ہو، کیونکہ وہ نکاح باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، اگر مجھے معلوم ہو جائے اس شخص کے بارے میں جنہوں نے حلالہ کروایا ہے اور جنہوں نے کیا ہے، دونوں کے لیے اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں ان دونوں کو بلا کر کے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کر کے اسے ہلاک کر دوں گا۔ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلالہ کرنا یا کرانا یہ زنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے شوہر نے طلاق دیا، عدت گزار لیجئے آپ، اور آپ کی مرضی ہے، شریعت آپ کو اختیار دے رہی ہے کہ چاہیں تو آپ دوسرا نکاح کریں، چاہیں تو آپ بغیر نکاح کی زندگی گزار لیں۔ لیکن یہاں تو پہلے شوہر کے پاس جائے بغیر عورتوں کو جو جذبہ ہوتا ہے اس کی تسکین ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو اس نالائق کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسے نالائق جنہوں نے آپ کی وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ انہوں نے چاہے کسی بھی بنیاد کے اوپر تینوں طلاق دے دیا، اب آپ کے لیے پہلے شوہر کے پاس جانا اور پہلے شوہر کے گھر میں رہنا یہ درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے اگر کوئی شخص طلاق دے رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ سنت کو فالو کرے، اور اگر کوئی عورت نکاح کر رہی ہے دوسری، اسے بھی چاہیے کہ سنت کو فالو کرے، کیونکہ سنت سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ تمام الجھن سے نکل جائیں گے جب سنت کے مطابق کام کریں گے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی جو پانی پی رہے تھے، ان کو فرمایا کہ پانی دیکھ کر کے پیا کرو۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پانی دیکھ کر کے پیا کرو۔ اور ایک یہودی اس بات کو سن رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پانی دیکھ کر کے پیا کرو۔ اور جب وہ یہودی اپنے گھر آ گئے اور رات میں جب اٹھے پانی پینے کے لیے اور پانی لیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں یاد آ گئی، اور انہوں نے پانی کو دیکھا تو پانی کے اندر بچھو تھا۔ اسی وقت صبح ہوتے ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو یہ سنت ہے، آپ نے جو یہ فرمایا ہے دیکھ کر کے پانی پیو، یہ 100% 100 صحیح بات ہے۔ اگر میں نے رات میں آپ کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا تو آج میں مر گیا ہوتا۔ اور پوری کہانی سنایا، اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے طلاق و خلا ہو، چاہے ایک طلاق ہو یا 2 طلاق ہو یا 3 طلاق ہو، اس کے ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے۔ کوئی بھی عورت یہ نہ سمجھے کہ طلاق مرد نے دیا ہے اور سزائے عورت کی مل رہی ہے۔ عورت کو کیوں ملے گی سزا؟ عورت کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اسے اختیار دیا۔ چاہو تو تم زندگی ایسے ہی گزار لو اپنی عزت اور اپنی عفت کو بچاتے ہوئے، اور چاہو تو تم دوسری شادی کر لو۔ دوسری شادی کرنے کے بعد ان کے پاس رہنے کے بعد صرف رہنا ہی نہیں بلکہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد کسی بھی بنیاد پہ دوسرے شوہر نے طلاق دے دیا اور آپ عدت گزار رہی تھی، عدت گزار ختم ہونے کے بعد، گزرنے کے بعد اب پھر پہلے شوہر اور آپ
دونوں میں آپس میں بات چیت ہوئی اور پھر آپ پہلے شوہر کے پاس آ جائیں تو آ سکتے ہیں آپ. اسی کو کہتے ہیں حلالہ. لیکن معاشرے اور سماج کے اندر جو حلالہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اس کی وجہ سے وہ عورت پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. بات آ رہی سمجھ میں؟ اور اس کی پوری تفصیلات آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ علماء کرام رہتے ہیں اور علماء کرام سے جا کر کے مسائل کو پوچھیں. اور اس طرح بغیر نکاح کے اسی شوہر کے پاس رہنا یہ زنا ہے. کل قیامت کے دن بہت سخت سزا ہوگی اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دے دیے ہیں، شوہر بھی سمجھ رہے ہیں اور بیوی بھی مان رہی ہے کہ ہم کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے باوجود دونوں میاں بیوی ایک ہی ساتھ رہتے ہیں اور دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے. اور دنیا والوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی ہے، حالانکہ یہ دونوں میاں بیوی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ طلاق ہو چکی ہے. اس کے باوجود معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہے گا. میرے دوستو، دنیا کو آپ مت دیکھیے، آپ یہ دیکھیے اللہ کا حکم کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ایسے موڑ کے اوپر علماء کرام سے آپ رجوع کریں. علماء کرام قرآن و احادیث کی روشنی کے اندر آپ کو مسئلہ بتائیں گے اور اس مسئلے کے مطابق آپ عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بنی رہے اور ہماری آخرت بھی بنی رہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلطی سے ہو گیا. بھائی طلاق غلطی سے دیں یا مذاق میں دیں یا غصہ میں دیں، کسی بھی حالت میں دیں، طلاق واقع ہو جائے گی. اب اگر ایک طلاق دیے ہیں تو اس کا حکم کچھ اور ہے، اور 2 طلاق دیے ہیں تو اس کا حکم کچھ اور ہے، اور 3 طلاق دے دیے ہیں تو اس کا حکم کچھ اور ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس طرح ہماری شریعت نے ایک حدود متعین کیا ہے، اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں، ورنہ میرے دوستو آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی. اور دنیا برباد ہو جائے پرواہ نہیں، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے، لٹ جائے، پرواہ نہیں، لیکن ایمان تو باقی رہے، آخرت تو باقی رہے، جہاں پہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملے گی. آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. اس وجہ سے دنیا کیا کہے گی، اس کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی خاموش ہیں اور طلاق ہو چکا ہے اس کے باوجود رہ رہے ہیں. اگر راز فاش کریں گے تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا کچھ بھی کہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہے ایسے لوگوں کے اوپر. آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں کے اوپر. اس وجہ سے میرے دوستو طلاق کا مسئلہ بہت اہم ہے. اور اگر کوئی مرد طلاق دینا ہی چاہتے ہیں اپنی بیوی کو، تو بیوی جب حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہے تو اس پاکی کی حالت میں آپ ایک طلاق دے دیجئے. یہ سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا. اور پھر اور دوسرا بھی دینا چاہتے ہیں تو دوسرے طہور میں، دوسرے پاکی میں آپ دیجئے. اس طرح اس کے عدت گزرتے گزرتے آپ طلاق دے سکتے ہیں. ورنہ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسرے تک جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسرے تک جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک ہی طلاق دے دیجئے. اور اگر کسی نے 3 دے دیا ہے تو وہ 3 نافذ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری تفصیلات آپ کو دیکھنی ہے تو آپ روح المعانی کو دیکھیے، ابن کثیر کو دیکھیے، معارف القرآن کو دیکھیے، علامہ قرطبی کی جو احکام القرآن ہے اس کو دیکھیے. آپ وہاں پہ پوری تفصیلات ملیں گے. اور یہ جو مسئلے مسائل فقہ کا ہے یہ مفتی سے پوچھئے، آپ علماء کرام سے پوچھئے اور جا کر کے پوچھئے تاکہ شریعت کے اوپر عمل ہو سکے. تو میرے دوستو یہ حلالہ کا جو مسئلہ ہے، شریعت نے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ دوسروں کا منہ دیکھو، بلکہ دوسروں کا منہ دیکھنے سے منع کیا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پہلے شوہر نے طلاق دیا تو اب اس کا منہ دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اس کے گھر میں رہنے سے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن دوسری شادی کرنے سے منع نہیں کیا ہے آپ کو. دوسری شادی جب آپ کر لیں گے
تو جب تک نہیں کیے تھے وہ غیر تھا، لیکن جب آپ کر لیے نکاح تو اب وہ غیر نہیں رہا، بلکہ اب آپ کا وہ شوہر ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ، سمجھ گئے آپ؟ یہ تھا مسئلہ تھوڑا طلاق اور خلا کا اور حلالہ کا۔ حلالہ جو لوگ کرتے ہیں، جو کرواتے ہیں، وہ حلالہ ہے ہی نہیں، وہ زنا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے بدصورت کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے میرے دوستو۔ شریعت نے ایک حدود متعین کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ شادی کرے تو شادی کے جتنے بھی مسائل ہیں اسے معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ جب آپ اپنی وائف کے ساتھ رہیں گے اس کے جو مسائل ہیں ان کو بھی معلوم کریں، کیونکہ عورت کو فطرتاً اللہ کی جانب سے ہر مہینہ حید و نفاس بھی ہے، ہر مہینہ حیض ہے، بچے کے پیدائش کے بعد نفاس ہے، اور اس کے بعد استحاضہ کا بھی بیماری ہے۔ تو جو حیض ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حیض کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ کہہ دیجئے وہ بہت گندی چیز ہے، اور جب آپ کی عورت اس حالت میں آ جائے تو آپ اس سے الگ رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بدصورت بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اکابرین علماء کرام نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاندان میں اس کے کوئی ایسے ہوں تو اس طرح ہو جاتے ہیں، یہ عام مسئلہ ہے۔ لیکن وہ عورت پوچھ رہی ہے کہ میاں بیوی دونوں خوبصورت ہیں لیکن بچے بدصورت پیدا کیوں ہو گئے؟ تو میرے دوستو ہمارے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مرد اس حالت میں جس حالت میں عورت حیض کے اندر ہو یا نفاس کے اندر ہو یا استحاضے کے اندر ہو، اس حالت میں اگر شوہر اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کریں گے اور اس کے نتیجے میں اگر اللہ نے بچے دیے تو وہ بچے اکثر و بیشتر بدصورت پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بچے بدصورت کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس حالت میں جس حالت کے اندر عورت ہے، اور اس حالت کو قرآن نے گندہ بتایا ہے، گندی چیز ہے وہ، اور فصلو فرمایا کہ وہاں سے مرد الگ رہے، اس کے قریب نہ رہے۔ اگر اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں ہے اور آپ کنٹرول میں نہیں ہیں تو ایسی عورت کے قریب آپ جائیں ہی نہیں، اور اگر چلے گئے اور وظیفہ زوجیت بھی ادا کر لیے اور اس صورت میں اگر بچہ رہ گیا تو دوستو ایسے بچے اکثر و بیشتر 99% ایسے بچے بدصورت پیدا ہوتے ہیں، کالے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کی حیت ہی الگ ہے۔ اس وجہ سے جب کبھی عورت اس حالت میں ہو، شوہر کو چاہیے کہ اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی خدمت کرے، اور لیکن اس کے پاس نہ جائے۔ پاس نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ زوجیت ادا نہ کرے، ورنہ پاس نہ جانے کا مطلب ہی سمجھ لیں گے کہ عورت کو اب کچن میں نہیں جانے دینا اور گھر میں کے اندر ایک کوٹری میں بند کر دینا، یہ سب صحیح نہیں ہے، زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آپ ایک ہی چادر میں دونوں رہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ زوجیت اس حالت میں ادا نہ کریں، اور اگر کریں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اولاد عطا کیا تو دوستو وہ اولاد بدصورت پیدا ہوں گے۔ سمجھ گئے آپ؟
یہ دو اہم مسئلے تھے کہ بچے بدصورت کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور طلاق اور حلالہ کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آپ اپنے علاقے میں علماء کرام سے پوچھیں، وہ اچھے انداز میں اور بہتر انداز میں آپ کو سمجھائیں گے اور پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سنت کو فالو کریں اور سنت کے مطابق دینے کی کوشش کریں۔ یہ دو باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بات کو سمجھے۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کتابوں کا، تو آپ روح المعانی کو دیکھیے، اور اردو کے اندر بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اسے بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماوے، آمین۔